بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے MLA ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی۔ صاحب خیر مقدم ہے آپ کا۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی مذہبی مقام پر یہ اسٹیٹ ایمبلم کا استعمال ہو، اور جو پہلی غیر قانونی عمل کیا وہ تو انہیں وحشیت میں نے کیا، جو وہاں پر ایک مذہبی مقام ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی جب سارے ہندوستان میں کسی بھی مذہبی مقام پر، وہ گردوارہ ہو، کلیسا ہو، مسجد ہو، مندر ہو، کہیں پر بھی اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، آئین کسی مذہب کو انڈورس کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ہمارا ایک سیکولر ملک ہے۔ تو پہلی انہوں نے ہی غلطی کی، اور اس کا کیا منشا تھا؟ کیا ان کو یہ ذہن میں تھا کہ یہ اشتعال والی جو بات ہے اس سے مشتعل ہوں گے اور پھر آپ اس کا فائدہ یہ کہیں اور اٹھائیں گے، جیسا کہ ان کا معمول رہا ہے۔ دیکھیں وبھاجن کی راجنیتی انہی کی رہی، تقسیم کی راجنیتی انہی کی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا انہی کا معمول رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں بھی شیر کشمیر نے 1968 میں یہ تعمیر کی اور گھر گھر جا کر چندہ کر کے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنی تقسیم نہیں لگائی، چاہے کہ وہ کسی ایمبلم کا استعمال کرتے۔ تو جناب اور دوسرا آپ دیکھیں ہر دن ایک نیا خنجر پیوست کیا جا رہا ہے، ہر دن ہمیں تضحیک کی جاتی ہے اور انسلٹ کیا۔ آپ دیکھیں چھٹی دیکھیں عید میلاد کی، عید میلاد النبی کی چھٹی اگر دیکھا جائے تو اس کو مقرر کی گئی تھی، اور اس کا جو حکم نامہ ہے لیفٹنٹ گورنر کا، اس حکم نامے میں لکھا ہے کہ سبجیکٹ اپیئرنس آف مول۔ لیکن بی جے پی نے صاف کر دیا کہ وائلنس کی کوئی جو ہے جواز نہیں بنتا تھا وائلنس کا، تو اگر کہا جاتا اگر کسی کو اعتراض تھا تو وہ پرامن طریقے پر بھی وہ کر سکتے تھے۔ دیکھیں اس معاملے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جو وہاں پر لگایا گیا، استعمال کیا گیا آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یا دوسرا پہلو ہے کہ جب کوئی مشتعل ہوا، اس کا تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ دیکھیے وہ اگر کوئی وہ دے کر مشتعل ہوا کیونکہ اس نے دیکھا ہے غیر قانونی عمل ہوا ہے، اب وہ الگ معاملہ ہے اس کا۔ تو دیکھیں ہمیں امید ہے کہ یہ جو اتھارٹیز ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا پس منظر تھا، کس نے یہ اولاً غلطی کی تھی، کیوں غلطی ہوئی تھی، اس کا کیا پس منظر تھا۔ تو جب یہ الگ دو باتیں، باقی قانون تو اپنا کام کرے گا۔ FIR اس میں درج ہوا ہے، کہاں تک آپ اس کو جائز ٹھہراتے ہیں؟ اور FIR کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک معاملہ کیا، لیکن ہمیں یہ توقع ہے کہ جو اس میں تفتیشی ادارے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گے کہ کیسے کیا گیا، اس میں جائیں گے، کیوں لگایا گیا۔ اگر سارے ملک میں کسی بھی گردوارے پر، مندر پر، کلیسا پر، مسجد پر یہ اسٹیٹ ایمبلم کا استعمال نہیں ہے تو یہاں پر کیوں کیا گیا، اس میں جائیں گے۔ یہ کیا سازش تھی، کیوں کیا گیا یہ؟ اگر ایسے کہیں پر آپ کسی درگاہ میں نہیں دیکھیں گے کسی نے وہاں پر اپنا نیم پلیٹ لکھا اور چاہے کہ پھر اس کا استعمال کیا گیا۔ ان ہاؤس کمیٹی کی بھی آپ نے ڈیمانڈ کی تھی؟ جی وہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں ہم کیا نام ہے ابھی جو ہمارے سارے ممبران ہیں ایک تحریری مراسلہ ہم بھیجیں گے اسپیکر صاحب کو، اور ان کو وہ سارے معاملات کہیں گے جس کے پس منظر میں ہم ایک ان ہاؤس کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاکہ ایک تحقیقات ہو، ایک صاف شفاف تحقیقات ہو کیا معاملے ہوئے تب سے 5 سال کے دوران۔ بالکل یہ تھے ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی جو موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کر رہے تھے، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو درگاہ حضرت بل میں نیشنل ایمبلم کے ساتھ فنڈنگ کی گئی، تو اس مدعے کو اب جو ہے لگاتار سیاسی مدعا بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے جتنی بھی پارٹیز ہے تو وہ اپنا ایک جواز جو ہے وہ اس حوالے سے ٹھہرا رہی ہے۔ ایوب خان کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سنر سے مدثر قادری۔